میں مشتاق حسین بحیثیت وزیر حکومت گلگت بلتستان خدائے بزرگ و برتر کے نام سے بزرگ و برکت کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مملکت خدا داد پاکستان کا وفادار رہوں گا اور میں اپنے فرائض ایمانداری اور وفاداری سے انجام دوں گا اور جو بھی دفتری راز بالواسطہ یا بلا واسطہ بحیثیت وزیر میرے علم میں آئے گا اس کی اطلاع کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی پر ظاہر کروں گا اللہ میرا حامی و ناصر ہو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو میں معزز اراکین کابینہ سے گزارش کروں گا کہ حلف نامے پر اپنے اپنے دستخط ثبت کر کے اپنے سامنے رکھ دیں، جن کو گورنر ہاؤس کا سٹاف اٹھا کے پھر گورنر صاحب کی توثیق کے بعد کیبنٹ ونگ میں جمع کرائیں گے۔ خواتین و حضرات، معزز اراکین کابینہ کے حلف نامے پر دستخط ثبت کرنے کے ساتھ ہی حلف برداری کی تقریب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اب میں عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نو منتخب حکومت گلگت بلتستان، معزز شرکاء اور عوام گلگت بلتستان سے خطاب فرمائیں۔ معزز حاضرین، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا ٹھیک ہے آج میں گلگت بلتستان کی کابینہ اور خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں، اور میں یہ آپ سے امید لگاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وہ منتخب حکومت گلگت بلتستان میں آئے گی جو کہ ایک نئی ٹریڈیشن پیدا کرے گی۔ ایک حکومت ایک ایسی آئے گی جو ایک ایسا گورننس کا سسٹم دے گی کہ ہمیشہ کے لیے آپ نئی سٹینڈرڈز قائم کر دیں گے۔ تو میں سب سے پہلے تو وہ پرائم منسٹر ہوں جو کوئی بھی پاکستان میں ایسا پرائم منسٹر نہیں جس نے یہ سارے علاقے کو اس طرح دیکھا ہو جو میں نے دیکھا ہے۔ 15 سال کی عمر میں پہلی دفعہ آیا تھا جب ابھی کاراکورم کا یہ سڑک بھی نہیں بنی تھی، ہائی وے نہیں بنی تھی، اور اس کے بعد میں کرکٹ کھیلتا رہا۔ جیسی کرکٹ سے مجھے فرصت ملی، کیونکہ سردیوں میں گرمیوں میں کرکٹ کھیلتا تھا، تو جیسے ملا تو پھر میں تب سے سارے علاقے میں پھر سے واپس آیا، اور میں آپ کا سارا علاقہ جانتا ہوں، آپ کے مسئلے جانتا ہوں، اور جو پوٹینشل ہے اس علاقے کا وہ بھی جانتا ہوں۔ اور میرے خیال میں کہ ہم جو انشاءاللہ ہماری یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ جو ہم اب جس راستے پہ جس رخ پہ گلگت بلتستان کو اب ہم ڈالیں گے، یہ سب انشاءاللہ عوام کی زندگی بدل جائے گی۔ تو میں پہلے تو جو چیزیں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے لیے کیا کام کریں گے، اب نئی حکومت آئی ہے کیا کرے گی آپ کے لیے، تو سب سے پہلے تو جو پروویژنل سٹیٹس ہے اس کے اوپر فوری طور پہ کام کریں گے، تاکہ جو احساس محرومی رہی ہے اب تک یہاں وہ دور کی جائے۔ میں جب بھی یہاں آتا تھا مجھے نوجوان یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں بتائیں ہم کیا پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے حقوق ہیں یا نہیں ہیں۔
تو مجھے جی تو تب سے مجھے احساس تھا کہ ہمیں لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ پاکستان کے برابر کے شہری نہیں ہیں. یہ احساس دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ جو ہم نے نیا آپ کے لیے سیٹ اپ بنایا، اور جو انشاءاللہ اس کے اوپر اب ڈیٹیلز میں کام ہوگا کہ کیسے آپ کا یہ پروویژنل سٹیٹس جو پروونس کا ہے اس کے اوپر پوری طرح کام کیا جائے، اور فوری طور پہ ہم کمیٹی بٹھائیں گے جو اس کے اوپر اب باقاعدہ ٹائم لائنز کے ساتھ کام کرے گی. تو یہ تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا ایک جو ایشو تھا وہ ختم ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ. آپ کو یہ فیلنگ بالکل نہیں رہے گی. اور ہمیشہ جو دنیا کا سسٹم کامیاب سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے سیلف گورننس. لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے. کوئی باہر سے آ کے ان کو بتا نہیں سکتا. آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کو کس طرح کی ڈیولپمنٹ چاہیے. ہم اسلام آباد سے آپ کو نہیں بتا سکتے کہ یہ پروجیکٹ اے بنایا جائے یا پروجیکٹ بی بنایا جائے. یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں کہ اس کے اوپر فوری طور پہ اب کام ہوگا. اور یہ ہماری ویژن کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز مدینہ کی ریاست میں یہ تھی کہ انہوں نے جو پرائرٹائز کیا کہ کیسے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا ہے. جو لوگ پیچھے رہ گئے زندگی کی ریس میں ان کو اوپر کیسے لے کے آنا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے چیز کی تھی. پیسے بھی نہیں تھے، غریب لوگ تھے اس وقت، لیکن اس ریاست نے فیصلہ کیا کہ ہماری پرائرٹی ہوگی کہ جو کمزور غریب طبقہ، جو معذور ہیں، جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، ان کو ہم نے کیسے اوپر لے کے آنا ہے. تو اسی طرح نمبر 1 ہماری پرائرٹی وہ ہے. ہمارا احساس پروگرام جو ہم لے کے آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پروگرام ہے جس کو کہتے ہیں پاورٹی ایلیویشن، غربت ختم دور کرنے کے لیے. وہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام شروع ہے. وہ گلگت بلتستان میں بھی آپ کو زیادہ ضرورت ہے اس کی، کیونکہ یہاں زیادہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں زندگی کی ریس میں. تو انشاءاللہ وہ احساس پروگرام ہم یہاں لے کے آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے آپ کے لیے جو سب سے خوشائن چیز ہے میرے خیال میں، ایک غریب گھرانے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جب اس گھر میں بیماری ہوتی ہے تو ان کے لیے بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس. وہ چیزیں بیچ دیتے ہیں، قرضے میں مقروض ہو جاتے ہیں کسی کا علاج کرواتے ہوئے. تو ہم ہیلتھ کارڈ لے کے آ رہے ہیں، سارے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ہیلتھ انشورنس لے کے آ رہے ہیں. 10 لاکھ روپیہ ایک گھر کے لیے کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اپنا علاج کروا سکتے ہیں 10 لاکھ تک. اس کے علاوہ جو ٹورزم ہے، کیونکہ میں آپ کے علاقے کے ٹورزم کے پوٹینشل کو جانتا ہوں، کیونکہ میں سارا دیکھا ہوا ہے آپ کا علاقہ، لہٰذا ٹورزم کے اوپر ہم پورا زور لگانے لگے. گرمیوں کے اندر تو ویسے ہی اب جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 3-4 سال سے کہ یہاں ایک انقلاب آ چکا ہے ٹورسٹ کا. بلکہ یہاں جگہ نہیں ہوتی ٹورسٹ کے لیے ٹھہرنے کے لیے. سارے ہوٹل بھر جاتے ہیں، جو اپنے گیسٹ ہاؤسز لوگوں نے بنائے وہ بھی بھر جاتے ہیں. تو اور بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے یہ پچھلی گرمیوں میں اس طرح نہیں ٹورسٹ آ سکا. لیکن میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ 2 قسم کی جو ٹورزم ہے، ایک تو اندرونی ہماری ٹورزم ہے. ہمارا نوجوان ہے موبائل فون کی وجہ سے جب وہ کہیں جاتا ہے وہ اپنی تصویر لگا دیتا ہے فیس بک کے اوپر. وہ فیس بک کے اوپر دیکھتا ہے، آپ کو ایڈورٹائز ہی نہیں کرنا پڑتا. وہ جو فیس بک پہ چلتا ہے وہ ساری دنیا میں جب تصویریں جاتی ہیں تو دنیا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. میں جب یہاں 3-4 سال پہلے آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ بیرون ملک پاکستانی، برطانیہ سے، یورپ سے پاکستانی یہاں ٹھہرے ہوئے تھے ہوٹلز کے اندر. سب ہوٹل بھرے ہوئے تھے.
تو اب یہ بڑھتی جائے گی آپ کی ٹورزم. تو اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے سستے قرضے دیں گے تاکہ لوگ اپنے گھروں کے ساتھ گیسٹ روم بنا سکیں, تاکہ ان کی آمدنی بڑھ سکے. تو ایک تو یہ ہم نے پورا پروسیس شروع کیا ہوا ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو ہم پورا اپڈیٹ کریں گے کہ ہم کیا کیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس بڑے سستے قرضے ملیں تاکہ وہ ٹورزم کے لیے اپنے گھر کے ساتھ ایکسٹرا کمرے بنا سکیں. اس کے علاوہ میں ابھی پچھلے ہفتے آسٹریا سے ایک بہت بڑی کمپنی ہے, اس سے میری ملاقات ہوئی. تو وہ اسکیئنگ کے اسپیشلسٹ ہیں. اب سوئٹزرلینڈ کے اندر جو زیادہ پیسہ سوئٹزرلینڈ میں بنتا ہے وہ ٹورزم سے, وہ اسکیئنگ سے بنتا ہے, اور آسٹریا میں بھی بنتا ہے. اب یہ جو میرے پاس کمپنی جب میری ملاقات ہوئی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کیونکہ موسم گرم ہو رہا ہے تو ان کے پاس وہ جو ٹائم ہے اسکیئنگ کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو وہ میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ جو ہمارے یہاں علاقے ہیں وہ اتنے اونچے ہیں اب کہ یہاں بڑی دیر تک اسکیئنگ ہو سکتی ہے, یعنی 7-8 مہینے تک اسکیئنگ ہو سکتی ہے. تو ان سے ہم نے بات چیت شروع کی ہے کہ آہستہ آہستہ اسکیئنگ کے یہاں علاقے ڈیولپ کریں. اس سے کیا ہوگا, ابھی تک تو صرف گرمیوں میں آپ کے پاس ٹورسٹ آتے ہیں, جب اسکیئنگ آ گئی تو گرمیوں میں بھی آئیں گے, سردیوں میں بھی آپ کے پاس ٹورسٹ آئیں گے اور باہر سے آئیں گے, جس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ فورن ایکسچینج ہمارے ملک میں آئے گا. اس کے علاوہ اسکردو کا ہسپتال شروع کیا ہوا ہم نے 250 بیڈ کا, انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے لیے میں آپ کو اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں بڑا مشکل ہوتا ہے جب لوگوں کے پاس یہاں ہسپتال نہیں ہے یا لوگوں کو اسلام آباد جانا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ اس ہسپتال کو ہم اپ گریڈ کرتے رہیں گے. ہم ہائیڈرو الیکٹریسٹی, پانی سے بجلی بنانے کے یہاں بڑی جگہ ہیں, تو ہم نے فیصلہ کیا 300 میگا واٹ ٹوٹل بجلی یہاں, جو سارے گلگت بلتستان کے لیے ضرورت سے زیادہ بجلی ہو جائے گی اگر ہم 300 میگا واٹ بنائیں. تو 2 بن رہے ہیں ہمارے, 2 ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشنز, پاور اسٹیشنز بن رہے ہیں, 2 پائپ لائن میں ہیں, ان کے PC1 تیار ہو گئے ہیں, اور 2 اور کہ ہم نے اپروو کر دیے ہیں. تو 6 تو آپ کے اسٹیشن بن جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہم نے پختونخوا میں کیا تھا مائکرو ہائیڈل اسٹیشنز, چھوٹے چھوٹے اسٹیشنز, وہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چھوٹا ایک ایسا اسٹیشن جو کہ سارے گاؤں کو بجلی دے سکے, وہ بھی, اور اس کے ساتھ سولر بھی, یہ بھی کوشش کریں کہ تاکہ آپ کے سارے علاقے میں بجلی آ جائے. پھر اسپیشل اکنامک زون, اسپیشل اکنامک زون CPEC کے راستے میں ہے, بلکہ ہماری کنیکشن ہی چائنا سے گلگت بلتستان کے ذریعے, اور اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ایک اسپیشل اکنامک زون کا. اسپیشل اکنامک زون کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ساری فیسلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. اب تک یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بجلی اتنی نہیں تھی, تو ساتھ ساتھ جیسے بھی ہائیڈرو الیکٹرک پاور بنتا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل اکنامک زون آپ کا بنتا جائے گا. گورنمنٹ اس کے اندر کام ہوتا ہے پورا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے, اور باقی خود انڈسٹریز آ کے وہاں لوکیٹ کرتی ہیں. اور کیونکہ یہ CPEC کے راستے میں ہے تو یہ پہلا انشاءاللہ ہم ایک اسپیشل اکنامک زون آپ کے لیے ہم بنائیں گے. اور انشاءاللہ جو ہماری سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ اس کو ایک ٹورزم کا ہب بنا دیں. اب میں آپ کو تحریک انصاف کی ویژن کی بات کرتا ہوں کہ میری ویژن کیا ہے. میری ویژن یہ ہے کہ ایک تو جب مدینہ کی ریاست کے اوپر چلتے ہوئے ان اصولوں پہ نچلے طبقے کے اوپر ہم پورا زور لگائیں, ان کو اوپر اٹھائیں, اللہ کی برکت آئے گی اس ملک پہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. جس ملک میں جو ریاست اپنے کمزور طبقے کا دھیان نہیں رکھتی وہ کبھی اوپر نہیں جا سکتی.
یہ ذہن میں ڈال لیں، کیونکہ اللہ غریب کی تکلیف دیکھتا ہے، اس کی غریب کی جب وہ مشکل وقت میں اس کی جو آواز ہے وہ اللہ سنتا ہے، برکت نہیں آتی ان معاشروں میں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، انہوں نے سب سے زیادہ زور اپنے کمزور طبقے کو دیا۔ وہی انشاءاللہ ہماری اب کوشش ہے، ہیلتھ کارڈ ہے، احساس پروگرام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان علاقوں کے اوپر بھی ہمارا سب سے زیادہ زور ہے، جس میں گلگت بلتستان ایک علاقہ ہے، جس میں ہمارا قبائلی علاقہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہ دوسرا ہے، اور تیسرا بلوچستان ہے۔ ابھی جو ساؤتھ بلوچستان میں گیا تھا تربت میں، تو وہ پیچھے رہ گیا ان کا، وہ بلوچستان میں بھی کوٹا کے ارد گرد علاقے بہتر ہیں، لیکن جو ساؤتھ میں پیچھے رہ گئے ہیں، تو ادھر بھی ہم نے پوری اب زور لگا رہے ہیں کہ ساؤتھ کے اوپر بھی پورا بلوچستان کو اٹھائیں۔ تو ایک تو یہ ہے ہمارا، اور جو وزیر اعلیٰ صاحب آپ اور کابینہ کے لیے میرے لیے میں جو آخری بات کروں گا وہ یہ، دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے، لیڈر کی جو سب سے بڑی دو کوالٹیز وہ بہت ضروری ایک لیڈر میں ہونا ہوتی ہے، صادق اور امین۔ دنیا کے گریٹسٹ لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ہمیں اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو۔ وہ گریٹسٹ لیڈر کی یہ جو کوالٹی تھی کہ ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ سچا انسان ہے، انہی کے قدموں پہ چل کے جو میں اپنا بڑا لیڈر مانتا ہوں وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ قائد اعظم کے بھی دشمن سب کہتے تھے کہ یہ آدمی سچا آدمی، وہ انگریزی میں تقریر کرتے تھے قائد اعظم، عوام کو سمجھ نہیں آتی تھی لیکن کہتے تھے جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہی کہہ رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے اوپر جو یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری آتی ہے، بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو ایک خاص مقام دیا ہے وزیر اعلیٰ اور وزیروں کو کہ آپ اپنے لوگوں کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی یہ دو چیزوں سے نہ ہٹنا، صادق اور امین۔ ایک حدیث ہے کہ شیطان انسان کے گناہوں کو پبلک میں نشر کر دیتا ہے، آپ چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں وہ گناہ باہر نکل آتا ہے۔ اب کس کو کیا پتا تھا کہ آپ نے اپنا نیب کا ہیڈ بھی رکھ لیا، آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سے سمجھوتا بھی کر لیا، مکمکا بھی کر لیا دونوں سب سے۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ پینما کے اندر انکشاف ہو جائے گا اور 4 جو بڑے بڑے محلات ہیں وہ باہر آ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کی پھر سے ٹرائل شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ چوری چھپتی نہیں ہے، اور یہ چوری کو چھپانے کے لیے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور وہ جو انسان پیسہ بناتا ہے اپنی اولادوں کے لیے تو اولادوں کو بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ان میں وہ پیسہ بچانے کے لیے وہ بھی سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کی بھی تباہی کرتا ہے، آپ کی اولادوں کی بھی تباہی کرتا ہے۔ یہ جو حرام کا پیسہ ہے یہ ایک اللہ کی لعنت ہے۔ میں دونوں آصف زرداری اور نواز شریف کو 30-40 سال سے جانتا ہوں، میں نے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا دیکھا ہے، یہ ہمارے لیے عبرتناک ہے۔ اپنی زندگی میں دیکھا ہے ان کے اوپر کہ ان کی کیا حالت بنی، کبھی جیل میں جا رہے ہیں، کبھی باہر آ رہے ہیں، کبھی جھوٹ بول کے لندن جا رہے ہیں، کبھی سعودی عربیہ جا رہے ہیں، سب کے چوری کا پیسہ بچانے کے لیے۔ پھر بچوں کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے کہ لندن تو چھوڑو، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ پھر یہ پوری اے پی ڈی ایم کیمپین کر رہی ہے، کرونا میں لوگ مر رہے ہیں، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر روز اموات بڑھتی جا رہی ہیں۔ کل ہماری
2.5 مہینے کے بعد سب سے زیادہ لوگ ہمارے کورونا سے گئے تقریباً 70 سے اوپر، لیکن وہ جلسے کر رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو کورونا پھیل جاتی ہے، سب کو پتہ ہے۔ سارے میڈیکل ورکرز، ڈاکٹرز، نرسز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی پریشر پڑتا جا رہا ہے ہسپتالوں میں، اور وہ جلسے کر رہے ہیں۔ اس لیے کیوں کر رہے ہیں؟ چوری بچانے کے لیے۔ حرام کا پیسہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ جو سب سے بڑا بیماریوں کی جڑ ہے نا، جس سے کینسر بھی پھیلتی ہے، ہارٹ ڈیزیز بھی، بلڈ پریشر بھی، ڈائبٹیز بھی، وہ ہے سٹریس، ذہنی دباؤ۔ یہ سب سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سب سے زیادہ بیماریوں کی ڈر سٹریس ہے۔ اور اگر آپ نے سٹریس دیکھنا تھا تو کل ایک ہارٹ ٹاک کا انٹرویو ہوا تھا جدھر اسحاق ڈار، پاکستان کے وہ پرانے وہ جو فائنانس منسٹر، ان کی شکل دیکھ لیتے ہیں۔ اس پروگرام میں اس کی شکل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سٹریس کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں بھی اس کو ہارٹ، اس نے کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے، اگر وہ نہیں بھی آیا تو اس سے ہو جانا تھا۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ آج ایز پرائم منسٹر، آپ کی پارٹی کا ہیڈ، خاص آپ کو تاکید کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے لیے۔ جتنی آپ اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے، آپ کو اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو آپ کے دل میں سکون ہوتا ہے۔ زندگی آپ کی جتنی مرضی مشکل ہو، سوئیں گے آپ اچھی نیند، کوئی آپ کے اوپر دباؤ نہیں ہوگا، لوگوں کی دعائیں آئیں گی آپ کو۔ جب آپ ایک انسانیت کی مدد کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں، اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے۔ جب اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے تو آپ کی روح خوش ہوتی ہے، اور روح کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ، اور وہ انسان کو سکون دیتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی آسان نہیں تھی۔ ہم قرآن میں صرف ہم اپنی نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی ہیں۔ تو اللہ کو تو حبیب ایک ہی تھا، قرآن میں تو ایک اللہ کا حبیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی، اس کا مطلب کہ ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو۔ تو نماز میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا، تو ان کا راستہ آسان نہیں تھا، بڑا مشکل راستہ تھا، بڑی اونچ نیچ مشکل وقت گزارا انہوں نے، لیکن سکون تھا ان کو۔ کبھی جو ان کو دیکھتا تھا مشکل سے مشکل وقت میں، ان کی شکل پہ کوئی سٹریس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کی روح خوش تھی، کیونکہ وہ اللہ کا کام کر رہے تھے۔ اور وہ ہے آپ کا کام۔ جب آپ اپنی عوام کی خدمت کریں گے، آپ اللہ کا کام کریں گے۔ آپ اللہ کا کام کریں گے، اللہ آپ کو وہ خوشی دے گا جو کبھی پیسہ وہ خوشی خرید نہیں سکتا۔ اور آپ انشاءاللہ اس گلگت بلتستان میں وہ چینج لے کے آئیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، سینٹر آپ کی پوری مدد کرے گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کا ٹائم پورا ہو تو گلگت بلتستان کے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو چکی ہوں۔ شکریہ۔